بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا، کئی ماہ لگے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں دیگر ملک بھی ایسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے حکام اور عوام معاہدے سے خوش ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ Alhamdulillah, it is the historic pact between the two countries. It's a due process. یہ overnight sign نہیں ہو گیا، اس میں کئی مہینے لگے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو وے ہم دیکھیں تو دونوں سائڈز بہت خوش ہیں۔ لیٹس بی فرینک کہ سعودیہ نے بھی کبھی پاکستان کے مشکل وقت جب آیا، سعودیہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا۔ مستند شواہد ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے اور بھارتی فوجی افسران پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ بھارتی دہشت گردی کے ثبوت متعدد بار اقوام عالم کے سامنے پیش کر چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارتی ریاستی ادارے بشمول آرمی شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں، جبکہ پاکستان کی ریاست تمام غیر ریاستی عناصر کو بلا تفریق مسترد کرتی ہے۔ اڈیالہ میں موجود شخص کو نہیں پتا کہ پاکستان اب آگے بڑھ گیا، اب وہ قصہ پارینہ بن چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں تقریب سے خطاب کہتی ہیں پاکستان اور عوام ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکے، باتیں ہوتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اب نواز شریف کا دور آیا تو ہر روز ایک خوشخبری۔ شہباز شریف کو سعودی جہازوں نے سلامی دی، ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتارا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ بڑا دفاعی معاہدہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا۔ اب نواز شریف کا دور آیا ہے، شہباز شریف کا دور آیا ہے تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ، اور دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف، نواز شریف کا شہباز شریف، جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی۔ ماشاءاللہ تمام سعودی عرب اور حرمین شریفین بالخصوص اس کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا۔ ماشاءاللہ یہ کانٹریکٹ جو ہوا ہے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلوں کو نصابوں میں یہ کامیابی پڑھائی جائے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامی اختیارات سے ججز کے عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے مختلف اقدامات سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس بابر ستار نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس اپنی منشا کے مطابق ججز کو عدالتی فرائض کی انجام دہی سے نہیں روک سکتے۔ اسلامی کمیٹیوں کے 3 فروری اور 15 جولائی کے نوٹیفیکیشن کا عدم قرار دینے کی استدعا جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جعلی ڈگری کیس میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتی ہے۔ ساری یکجہتی کے لیے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز بھی سپریم کورٹ آئے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اپیل کو نمبر الاٹ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر صدر پی ٹی آئی کے وکلاء ایک دوسرے سے الجھ پڑے، نعرے بازی کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں قائمہ کمیٹیاں پارلیمنٹ کی روح ہیں، اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہے تو بہتر ہوگا وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی شامل رہے، اپنا جمہوری کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا حالات کی رفتار یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہی عرصے میں مایوسی اور جھنجھلاہٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے الگ ہو جائے گی اور کچھ ججز بھی عدلیہ سے بظاہر ایک ساتھ باہمی مفاد کے تحت مستعفی ہو سکتے ہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ ان کا ہدف کیا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک کر پھر کسی بڑے بحران میں دھکیلنا۔ امکان یہی ہے کہ ایک اور بڑی ناکامی اور ایک اور بڑی رسوائی سامنے آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر نے اپنے وفد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک میں گندم کی پیداوار، ذخائر اور فوڈ سیکیورٹی کے خطرات پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا چیئرمین بلاول بھٹو نے پہلے ہی فوڈ سیکیورٹی کے خطرے کی نشاندہی کی تھی، اب وقت آ گیا ہے کاشتکاروں کو اچھی جو سپورٹ پرائس ہے وہ دی جائے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے بتایا گزشتہ سال گندم کی بوائی میں 6% کمی ہوئی جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر وہ سندھ حکومت سے مشاورت کے لیے آئے ہیں تاکہ اسٹریٹجک گندم ذخائر کی منصوبہ بندی کی جا سکے۔
اجلاس میں اتفاق کیا گیا گندم کی درآمد کی بجائے مقامی کاشتکاروں کو حوصلہ افزائی دی جائے اور ایسی نیشنل پالیسی تشکیل دی جائے جس سے فائدہ براہ راست کاشتکاروں کو ہو نہ کہ مڈل مین کو۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا گندم کی اوپن مارکیٹ میں قیمت 3300 سے 4000 روپے فی من ہے، اس حساب سے سپورٹس پرائز مقرر کرنا ناگزیر ہے۔ مشکل کی گھڑی میں ہم متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے علی پور کے سیلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سیلاب متاثرین کی مشکلات کا مکمل اندازہ ہے اور ان کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے بعد متاثرین کو دوبارہ ان کے گھروں میں بسایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بڑی آفت سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ پوری طرح متحرک ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی تشکیل کردہ ٹیم کے وزراء متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کے جلال پور پیروالا احمد فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ بھی کیا۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سیلاب سے جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، جلال پور پیروالا کے متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ ان ملتان، بہاولپور اینڈ ڈی جی خان، اور اس میں جو ولیجز بالکل ختم ہو گئے ہیں، ہمیں یہ آپ کو یقین دہانی کرانی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جلال پور پیروالا کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو عوام ہے یہاں کی، انہوں نے جو اس وقت تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور ہماری ہر طرف سے خواہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، مخیر حضرات ہوں، عوام اپنی سیلف ہیلپ بیسس پہ، اور انتظامیہ اور فوج سب اپنے اپنے تئیں وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں تمام دریا اب تقریباً نارمل ہو چکے، جبکہ ستلج میں پانی کا بہاؤ اب بھی زیادہ ہے۔ سیلاب سے اب تک 123 اموات ہوئے، 4,07,030 افراد اور 25,82,000 ایکڑ زمین متاثر ہوئی، 6,12,833 لوگوں اور 20 لاکھ جانوروں کو ریسکیو کیا گیا۔ عرفان کاٹھیا کا کہنا تھا گجرات اور فیصل آباد میں سب سے زیادہ فصلیں تباہ ہوئی، ملتان کے بریچنگ پوائنٹس کو پر کیا جا رہا ہے۔ Situation is, as far as flows in the river are concerned, situation is quite normal. تمام ہمارے پانی کی پیکس اب پنجاب سے گزر چکی ہیں۔ گجرات ڈویژن اینڈ فیصل آباد ڈویژن اور پھر ملتان ڈویژن، ان ڈویژنز میں سب سے زیادہ کراپ کا نقصان ہوا۔ تمام جو 123 ڈیتھس ہیں، ان میں میجورٹی آف دا ڈیتھس دے آر ایکسیڈنٹل ان نیچر۔ ملتان میں جب پانی داخل ہوا تو ملتان میں گیلانی ایکسپریس وے پہ کٹ آیا، جس کو اب NHA ریپیئر کرنے میں وہ مصروف عمل ہے۔ ایگریکلچرل لاسز ہیں یا لائف سٹاک لاسز ہیں، چیف منسٹر پنجاب نے پراپر جو سروے ہے وہ ہمارا 24 سپٹمبر سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی اے کا جی ایچ کیو حملہ کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ، راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی اے کو 3 مرتبہ ویڈیو لنک پر پیشی کے لیے پیغام بھیجا گیا۔ وکیل صفائی فیصل ملک نے بانی پی ٹی اے کو بتایا کہ ویڈیو لنک نوٹیفیکیشن کو ہائی کورٹ چیلنج کر رہے ہیں، آپ کی کیا ہدایت ہے؟ اس پر بانی پی ٹی اے نے وکلا کو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا کہہ دیا۔ وکلا صفائی عدالت سے باہر چلے گئے، عدالت نے سماعت جاری رکھتے ہوئے 2 گواہان کی شہادت قلم بند کر لی۔ بانی پی ٹی اے کی ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کی درخواست خارج، آئندہ سماعت پر ایف آئی اے، پیمرا، پی آئی ڈی، انٹرنل سیکیورٹی اور وزارت داخلہ کے 10 گواہان طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توجہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی اے اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں۔ بانی پی ٹی اے اور بشرا بی بی کے کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ وکیل سلمان صفدر نے بتایا ہماری درخواست پیر کو مقرر کرے ورنہ اس کیس میں دوبارہ عدالت نہیں آؤں گا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ پیر کو تو میرے پاس بہت سے کیسز ہیں لیکن میں دیکھ لیتا ہوں۔ بریسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل بہت جلد بازی میں چلایا جا رہا ہے، ہمیں عدالتوں کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں لیکن کیسز نہیں لگتے۔ اگر یہ درخواست پیر کو مقرر نہیں ہوئی تو ٹرائل کا فیصلہ آ جائے گا۔ پاکستان کی ہر ایجنسی نے توشہ خانہ کو پراسیکیوٹ کر لیا ہے، عدالت نے دیکھنا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا۔ ہماری درخواستیں مسترد کر دی لیکن ہمارا کیس تو سن لیں۔ وزیر توانائی اویس احمد لغاری نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر کو شروع سے ہی اہم ذمہ داری سونپی گئی
اس کی ذمہ داری میں پاور سسٹم بطور آپریٹر چلانا شامل ہے. بجلی کی مسابقتی مارکیٹ کا انتظام منصوبہ بندی بھی اس کی ذمہ داری ہے. وزیر توانائی اویس اکمل لخاری نے TBMM ورکشاپ سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا یہ اقدامات توانائی کے محفوظ مستقبل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. ہم بجلی کی پیداوار، تجارت اور ترسیل کو ایک نئے دور میں داخل کریں گے. CTBCM عالمی تجربات کی روشنی میں تیار کردہ ایک نظام ہے. یہ نظام بجلی شعبے میں شفافیت، مسابقت کے فروغ کے لیے ڈیزائن کیا گیا. یہ کوئی تجربہ نہیں بلکہ برسوں سے تیار کردہ اصلاحاتی منصوبہ ہے. اس کے تحت 800 میگا واٹ وہ ویلنگ ڈیمانڈ مسابقتی عمل سے الاٹ کی جائے گی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے گرین لائن اور ریڈ لائن منصوبوں میں تاخیر اور اس سے پیدا ہونے والے عوامی مسائل پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے PIDCL سے مطالبہ کیا کہ ان منصوبوں کی تکمیل کی حتمی تاریخ دی جائے. کراچی کی سڑکوں کی مرمت، فٹ پاتھوں کی حالت اور منصوبے کی مقررہ مدت کے حوالے سے KMC کو مطمئن کیا جانا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ 2017 میں جاری کیا گیا NOC اب تک مکمل نہیں ہوا. اگر یہی رفتار رہی تو منصوبے 2035 تک بھی مکمل نہیں ہوں گے. مقامی قیادت کو منصوبوں کی تکمیل میں شامل کیا جائے تاکہ شہر کی صورتحال بہتر ہو سکے. مدارس میں بچوں پر تشدد اور زیادتی کے بڑھتے واقعات کے حوالے سے انسانی حقوق کمیٹی میں لرزہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں چونکا دینے والے اعداد و شمار پیش کر دیے گئے. پنجاب کے مدارس میں رواں سال کے 8 ماہ کے دوران بچوں پر تشدد کے 17 مقدمات رپورٹ ہوئے. دستاویزات کے مطابق ضلع سرگودا کے مدارس کو بچوں پر تشدد کے واقعات میں سر فہرست قرار دیا گیا. پنجاب کے 14 اضلاع میں بچوں سے زیادتی کے 64 مقدمات درج. لاہور کے مختلف مدارس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے سب سے زیادہ 21 کیسز رپورٹ ہوئے. مظفر گڑھ، خانیوال، فیصل آباد، گجرات میں تشدد اور زیادتی کے مقدمات رپورٹ ہوئے. سندھ میں گزشتہ 8 ماہ کے دوران بچوں پر تشدد اور زیادتی کے 612 مقدمات درج ہوئے. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے مدارس میں تشدد اور زیادتی کی کوئی رپورٹ پیش نہ کی گئی. مختلف مقدمات میں متعدد ملزمان گرفتار. تفتیش کے عمل میں پیش رفت جاری ہے. لاہور کی سیشن کورٹ نے جن ہسپتال کے ڈاکٹر عبد الرحمان کو ریپ کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 14 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی. ایڈیشنل سیشن جج ظفریاب چدھر نے تمام شواہد اور گواہوں کی روشنی میں فیصلہ جاری کیا. ملزم کے خلاف 2024 میں تھانہ نواب ٹاؤن میں اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. عدالت نے قرار دیا کہ جرم ثابت ہونے پر ملزم کو قانون کے مطابق سخت سزا دی گئی ہے تاکہ ایسے جرائم کی روک تھام ممکن ہو اور متاثرین کو انصاف فراہم کیا جا سکے. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے. دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.